السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین ایمان کی حالت میں رکھیں، آمین۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کے احسان سے ہم سورۃ العادیات کی فائنل آیا نمبر 11 پڑھیں گے۔ اپنے لیسن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ربهم بهم یومئذ لخبیر۔ تجوید رول سیکھیے گا۔ حمزہ محقق ہے، ای کی ساؤنڈ آئے گی، اور جو کسرہ زیر کی حرکت ہے اس کو 1 کاؤنٹ پڑھیں گے۔ نون مشدد ہے، نون مشدد ہو تو غنہ کرتے ہیں۔ غنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس نون کی آواز کو ناک میں 2 حرکت کے برابر آپ نے ٹھہرانا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو فتح کی حرکت ہے اس کو 1 کاؤنٹ ہی پڑھنا ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا۔ کیسے پڑھیں گے؟ ان رو پر ہے کیونکہ اس کے اوپر فتح کی حرکت ہے، اور فتح کی حرکت کو 1 کاؤنٹ پڑھیں گے۔ پھر با سے ہم اس رو کو ملائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ با پہ تشدید ہے، ٹائم ٹیکنگ ہوگا، کیونکہ با 2 با ہیں، ہم نے دونوں با پڑھنے ہیں تو ٹائم لگے گا۔ رب با، پہلے رو کو ملانا ہے با ساکن کے ساتھ، اور پھر با کی حرکت ادا کرنی ہے ہم نے، رب با، ٹھیک ہے۔ پھر جو فتح کی حرکت ہے اس کو آپ نے لمبا نہیں کرنا، یہ جو فتح کی حرکت ہے یہ 1 کاؤنٹ ہی ہوگی، ٹھیک۔ پھر ہا ہے، ہا جو ہے یہ اکسا الحلق سے ادا ہوتی ہے، اور یہ بھاری ہا ہے، اس کی آواز بھاری ہوتی ہے، اور اس کے اوپر جو دمہ آپ کو نظر آ رہا ہے پیش کی حرکت، یہ 1 کاؤنٹ پڑھیں گے۔ آگے آ رہا ہے میم ساکن، اور میم ساکن کے بعد آپ کو یہاں پہ با نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ایک رول ہو رہا ہے، اس رول کو آپ سمجھ لیں کہ میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو پھر وہاں پر ہم نے اخفا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ میم ساکن کا اخفا ہے، میم ساکن کا اخفا، ٹھیک ہے۔ اور ناک میں ہم نے ایکچولی میم کی آواز کو ٹھہرانا ہے، غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو غنہ ہے اس کی مقدار کیا ہوگی؟ 2 کاؤنٹس۔ با ہے اور با کے نیچے کسروں کی حرکت ہے، 1 کاؤنٹ پڑھیں گے۔ پھر آپ کو اقصا الحلق سے نکلنے والی ہا نظر آ رہی ہے جس کے نیچے زیر کی حرکت ہے، اس کو بھی 1 کاؤنٹ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نے ادا کہاں سے کرنا ہے؟ سینے کی طرف سے، اقصا الحلق سے ادا ہوگی۔ اور پھر آگے میم ساکن ہے بہم، اور پھر آگے آپ یہاں پہ دیکھیں یو، واو ساکن سے پہلے یا پہ فتح کی حرکت ہے، تو یہاں پہ لین ہو رہا ہے، جہاں پہ لین کا قاعدہ ہو اس کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے۔ یو، میم کے اوپر فتح ہے، یوما، ٹھیک ہے۔ پھر حمزہ کے نیچے کسرہ، یعنی یومائی، ای کی ساؤنڈ آئے گی یہاں پہ، اور 1 کاؤنٹ پڑھیں گے۔ اور پھر زال، زال کو نرمی سے ادا کیا جاتا ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں 2 زیر ہے، اور یعنی کہ زیر تنوین آ رہی ہے، تو اب یہاں پہ بھی رول ہوگا کیونکہ آگے لام آ رہا ہے۔ جہاں پر بھی نون ساکن یا تنوین ہو اور اس کے بعد لام یا رو میں سے کوئی حرف آئے تو کیا رول ہوگا؟ تو یہاں پر اب ادغام ہوگا بلا غنہ، یعنی ہم غنہ نہیں کریں گے، بلا غنہ، غنہ کے بغیر ادغام ہوگا مگر غنہ نہیں ہوگا، اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تنوین آ رہی تھی، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر لام آ جائے یا رو آ جائے تو پھر ہم ادغام بلا غنہ کرتے ہیں، یعنی غنہ نہیں کرتے لیکن ادغام ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ یومئذ لا، یومئذ لا، ٹھیک ہے۔ لام پہ تشدید ہے نا تو ٹائم ٹیکنگ ہوگا، اور یہ جو فتح کی حرکت ہے یہ 1 کاؤنٹ پڑھی جائے گی۔ خو حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے، اور اس کے اوپر جو فتح کی حرکت ہے یہ 1 کاؤنٹ پڑھی جائے گی۔ یا ساکن ہے، اور یا ساکن سے پہلے زیر کی حرکت ہے، یا مد ہوگی
اور یہ جو یائے مد ہے کیونکہ آگے اب سکون آ رہا ہے تو اس کو ہم 6 کاؤنٹس تک لمبا کھینچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وقف کی صورت میں۔ اور پھر آگے رو کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں تنوین تھی اور پیش تنوین، ہم اس کو اب ساکن کر دیں گے رو کو، کیونکہ آگے وقف آ رہا ہے تو یہ رو جو ہے یہ پر پڑھا جائے گا۔ حرکات ختم کر کے رو کو ساکن کیا اور اب ہم اس کو پر پڑھیں گے۔ رولز ہم نے الحمدللہ سارے دیکھ لیے ہیں، اب اس آیہ مبارکہ کو پورا ایک دفعہ ان رولز کے ساتھ دیکھتے ہوئے پڑھیں۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر۔ اب ہم اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ انا کا مطلب بے شک، ربہم، اب یہ جو ربہم ہے یہ ایکچولی کمبینیشن ہے رب کا اور ہم کا، ٹھیک ہے، تو رب اور ہم ان کا، ہم کا مطلب کیا ہے ان کا، اور ربہم ان کا رب، بہم، اب یہاں پہ دیکھیں ہم جو آ رہا ہے نا، یہ ہم اس کا مطلب ہے ان کے، اور یہ جو با آ رہا ہے یہ میں، بہم ان کے بارے میں، یومئذ یوم سے، اس دن، لخبیر یقیناً بہت باخبر ہوگا۔ اب یہ جو لام زبر آ رہی ہے نا، لام زبر، یہ لام زبر کا مطلب آ رہا ہے اس کا یقیناً، اور خبیر بہت باخبر ہوگا۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں پوری آیا کا ترجمہ۔ بے شک رب ان کا ان کے بارے میں اس دن یقیناً بہت باخبر ہوگا، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم روٹ ورڈز دیکھیں گے ان کے۔ ربہم میں آپ دیکھیں رو با ربہم، رو با رب سے، ٹھیک، اور خبیر، اس میں آپ اسلام کو ہٹا دیں، پیچھے بچے گا خبیر، ٹھیک ہے، تو آپ یہ یا ساکن کو بھی اس میں سے ہٹا دیں، باقی کیا بچا، خو با رو، خبر سے، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے اس سبق میں بہت ساری آسانیاں کریں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔